کا جمال، پیر کامل صورت ذلیلہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، اللہ 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 گفت اللہ می شود، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ گفت اللہ می شود، این سخن حق است باللہ می شود، اور فرماتے ہیں پیر کامل ذات حق را یک ندید، پیر کامل ذات حق را یک ندید، نے مریدو نے مریدو نے مرید، میرے نہایت ہی واجب الاحترام میری آقائے نعمت حضور پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت، منبع جود و سخا، منبع جود و عطا، آفتاب ولایت، عالم اسلام کے عظیم ترین روحانی پیشوا حضور پیر حسان مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زیب سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ وادی دیول شریف، آپ کا یہاں اس مقام پر قدم رنجہ فرمانا ہم پر احسان عظیم ہے۔ یہ دربار جہاں پر آپ موجود ہیں، حضور سرکار سخی لجپال سیدنا پیر اظہار علی شاہ صاحب گیلانی قدس اللہ سر عزیز کا دربار اقدس، اس دربار اقدس سے جو لوگ مستفید ہوئے، مستفید ہو رہے ہیں، یہ سب اسی دربار کا فیض ہے۔ توجہ ہے، یہ سب اسی دربار کا فیض ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ سب ان کا کرم ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا بیدار ہو کے بیٹھیں۔ مرشد کامل کی بارگاہ میں دل کو سنبھال کے بیٹھنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ بات، اللہ پاک نے ان کے دیدار کا بڑا اجر رکھا ہے، اتنا اور کسی عبادت کا اجر نہیں ہے۔ کتنا اجر رکھا ہے؟ اللہ اکبر،
مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا نقشہ کھینچا. کیا فرماتے ہیں؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ کے ولی کی پاک بارگاہ میں جس نے ایک لمحہ گزارا. کتنا بولے؟ اس طرف والے بولے. آپ مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ دلی کا ثبوت دیں، کیونکہ مردہ دل وہی زندہ ہوتے ہیں جو زندگی کے طلبگار ہوتے ہیں. جنہاں نو مردہ ہی رہن کا شوق ہوئے تو پھر اگلے نو بھی کوئی ٹینشن کوئی نہیں. یہ یاد رکھنا، جو بندہ اپنے مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے. یہی اکیڈمی ہے، یہی سکول ہے، یہی کالج ہے، یہیں سے بگڑی بنتی ہے، یہیں سے خدا ملتا ہے، یہیں سے دین و دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اگر ایسی عظیم بارگاہ میں بھی آ کر، میں حضور سے معذرت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر اجازت لے کر عرض کرتا ہوں، اگر ایسی بارگاہ میں بھی آ کر آپ کے دل کو لرزہ نہیں ہے، سمجھ لیں آپ بہت بڑے بد نصیب مریض ہیں. اس لیے وہ کہندے نے یہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے. یہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھ دے. ان کی بارگاہ میں آ کر بھی دل نہ نرم ہو، اکڑ نہ نکلے، چودر نہ نکلے، خان صاحبی نہ نکلے، اپنی بندہ نفی نہ کرے، عاجزی کے ساتھ جھک کر نہ ملے، تو دوستو اس کا کہیں بھی علاج نہیں ہوگا. یہ لا علاج مریض ہے. کیونکہ اللہ اللہ کا مزہ یہی ہے. اللہ اللہ کا کہتے ہیں، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے. سمجھ کے پڑھ لیجئے، اللہ اللہ کا مزہ، اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے. وہ ایسا اس مزے دے مزہ لین واسطے حیدرآباد چھڑ کے صادقہ باد آ گئے. اسی مزے کو لینے کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا. وہ جدوں لگ دیے پھر پتہ لگتا ہے. اللہ اللہ کا مزہ یہی ملتا ہے. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے. اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے. اور دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. تو حضرات محترم توجہ کیجئے، آج بخت یاوری کا لمحہ، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ سویر ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، ان کی قدر کریں. یہ بڑے قیمتی لمحے ہیں، یاد رکھیں. اسی لیے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، جیوے جیوے جھوٹا لارا
یہاں کوئی پٹا لکھوا کے نہیں آیا، یہاں کسی کا زور نہیں چلتا، یہاں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، قرآن یہ بتاتا ہے جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا جبریل بھی احترام کرتا ہے، جبریل بھی احترام کرتا ہے جو اللہ والے ہیں ان کا۔ آپ کہیں گے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب آخری وقت آتا ہے نا، کسی اللہ کے ولی کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر جیسے عام بندے کی روح قبض کی جاتی ہے، کہندے نے پنجابی جی گل تے گٹھا رکھیا جاندہ ہے، سختی نہ پیش آیا جاندہ ہے، جہاں پر اللہ کے ولی کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسرائیل آتا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، ارجعی الی ربک، آؤ چلیے رب بلا رہا ہے، آؤ چلیں رب بلا رہا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ رب بلا رہا ہے جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے میرے دوست کو جا کے ملدہ سنا دے کہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے۔ یہ بڑے قیمتی لمحے ہیں۔ عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کے دیدار کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بریا، جس نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ گزارا، کتنا بولیں؟ ایک لمحہ، کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے؟ فرمایا بہتر از 100 سال طاعت بریا، ارے جو مقبول عبادت، گارنٹی والی عبادت، جس کی پوری گارنٹی ہوگی یہ قبول ہے، ایسی عبادت 100 سال کی ایسی عبادت جو گارنٹی والی قبولیت والی عبادت ہو، اس 100 سال کی عبادت سے اللہ کے ولی کو ایک نگاہ دیکھنا زیادہ ثواب ہے۔ ایسے تو نہیں کہا نا عارف کھڑی شریف نے، آپ فرماتے ہیں جے کر چاہے قرب ربانی، اوے چم مرشد دیاں تلیاں، اللہ کا کامل ولی ہے، اللہ کو ملنے کا راستہ بتا رہا ہے، توجہ ہے، اللہ کو ملنے کا راستہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے چلے کر لے تو رب مل جائے گا، اتنے نفل پڑھ لے تو رب مل جائے گا، اتنا جو ہے نا تو تلاوت کر لے تو رب مل جائے گا۔ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی اللہ کو ملنے کا، اللہ کے قرب کا راستہ بتا رہا ہے کہ رب کو ملنا ہے تو یہ طریقہ ہے، جے کر چاہیں قرب ربانی، اللہ کا قرب چاہنا ہے، اللہ نو راضی کرنا چاہنا ہے، اللہ دے قریب ہونا چاہنا ہے، وظیفہ کیڑا دسیا کمال کر چھڑی، توجہ ہے، چاہندے ہو رب نو ملنا؟ کیوں جی؟ اپنے رب نو ملنا چاہندے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دکھاؤ نا کیڑا کیڑا رب نو ملنا چاہندا ہے؟
توجہ کرنا، بڑا سادہ جا نسخہ، آسان سا نسخہ، کوئی عام بندہ نہیں، کوئی 14ویں صدی کا ملا نہیں، فتنے کے دور کی بات نہیں، عارف کھڑی شریف ولی کامل جو ہیں اللہ کو ملنے کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ یہی نسخہ ہمارے مرشد کامل نے بتایا۔ جب حضور پیر صاحب دیول شریف کی بات چلتی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے ولی دیکھے، بڑے بڑے پیر دیکھے، مگر جب پیر دیول شریف کو دیکھا تو خوب دیکھا۔ جب پیر دیول شریف کو دیکھا تو خوب دیکھا۔ جب سے دیکھا ہے ان کا جلوہ، جب سے دیکھا ہے ان کا جلوہ، کوئی آنکھوں میں جچتا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری نہ عرض کرنا، کوئی آنکھوں میں جچتا نہیں ہے، ایسا کہیں نظر ہی نہیں آتا، ایسا کوئی فیض ہر گل بوئے دیگر است۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جہان اللہ کے ولیوں سے خالی ہو گیا، اللہ کے ولی ہیں، مگر یاد رکھیں جیسا میرے مرشد کامل کا قول ہے، یہ حضور سرکار سخی لجپال کا، ایسے کامل ولی کا جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، ہاں ایسے کامل ولی کا قول ہے جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ فرماتے ہیں پیر بڑے دیکھے، ولی بڑے دیکھے، پر جب پیر دیول شریف کو دیکھا تو خوب دیکھا۔ میرا مرشد کامل، میرا مرشد پیر صاحب دیول شریف، آپ فرمایا کرتے تھے کامل و مکمل و اکمل ہے۔ لوگوں کے مرشد کامل ہیں، مرشد کامل ہیں اللہ کا ولی، مرشد کامل ہیں۔ آپ فرماتے تھے میرا مرشد کامل و مکمل و اکمل ہے۔ آج میں اپنے مرشد پاک کی پاک بارگاہ میں قدموں میں کھڑا ہو کر اور آپ کے مرشد کی، آپ کے پیر خانے کی، آپ کی بارگاہ کی قصیدہ خوانی کر رہا ہوں، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ عرس پہ جاتے تھے، توجہ سے سنیں، جب راول پنڈی عرس پہ جاتے تھے جماعت لے کر، ٹرین میں سوار ہوتے تھے، ابھی راول پنڈی جب 10-20 کلومیٹر 30 رہ جاتا تھا، آپ اپنی دستار اتار دیتے تھے، چادر بھی اتار دیتے تھے، ایک سادی سی ٹوپی پہن کر، اور ٹرین میں ٹرین کی سیٹ پر 2 زانو ہو جاتے تھے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، ہم حیران تھے، ابھی تو پنڈی بڑی دور ہے، ابھی سے دستار بھی اتار دی، سادی سی ٹوپی پہن لی۔ آج کے خلیفے جبے پہن کر مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور یہ ادب کی بارگاہ ہے، یہاں تو فرشتے بھی احترام سے آتے ہیں۔ میرے مرشد کامل حضور سیدنا پیر زہرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کامل کا قصیدہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیر خضری کی گلی میں جس کا بستر ہو گیا۔ سنیں، یہ وہ ہستی آج آپ کے درمیان تشریف فرمائے، کوئی معمولی ہستی نہیں، بہت بڑی عظیم ترین گدی کے یہ وارث ہیں، سجادہ نشین ہیں۔ حضور خواجہ محمد عبد المجید احمد صاحب خضری قادری تاجدار دیول شریف ہوں، حضور پیر روح الحسنین معین رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، جو بھی ان کا مرید ہے وہ ان کا مرید ہے۔ مت بھولنا یہ اس بات کو، کوئی سکڑ میں نہ رہے کہ میں تو جی انہاں دے ابے دا مرید ہاں۔ یاد رکھ جڑا ابے دا مرید ہے، ابے نے انہاں نو اپنا سجادہ نشین خود بنایا، ہتھاں نہ جبہ مبارک پوایا، ہتھاں نہ دستار مبارک سر تے رکھ کے اعلان کیتا سالانہ عرس غوثیہ دے اندر، فرمایا کہ آج کے بعد یہ آپ کا مرشد ہے، میرا مرید ان کا مرید ہے۔ کوئی کسر ہے؟ میرا مرید ہے، ان کا مرید ہے، جو میرے مرید ہیں یہ ان کا مرشد ہے، میرے بعد یہ تمہارا مرشد ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور جن کے مزار اقدس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا سالانہ عرس مبارک ہم نے لیٹ کر دیا، 16-17 ربیع الاول کو ہوتا ہے، لیکن ہمیں جب سرکار کی طرف سے اشارہ ہوا کہ میں آ رہا ہوں، ہم نے ایک چھوٹا سا ختم شریف دلایا، پوسٹ بونڈ کر دیا، وہیں روک دیا کہ جب آئیں گے
جب دلہا آئے گا تو برات ہوگی نا. برات دلہے کے ساتھ ہوتی ہے, کلی برات دی کوئی حیثیت کوئی نہیں. ਭਾਵੇਂ ਜੱਡੀ ਵਰਦੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ. تو جناب علی انتظار کیا, تشریف آوری ہوئی, جلوہ گری ہوئی. ہمیں وقت نہیں ملا دوستوں کو اطلاع دینے کا, نہیں تو یہاں جگہ نہیں ہونی تھی. کل سرکار نے حکم دیا کہ محی الدین صاحب, ہاں بھئی حنیف کیا ارادہ ہے, جو حکم سرکار کا. تعمیل ارشاد ہوگی. تو سنے میں منقبت سنا کے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دو باتیں میں نے اپنے مرشد کی کرنی ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا تاج